بہت سے لوگ جھنجھلاہٹ اور تردد کا خامخواہ شکار ہو کر اپنے زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ ہم آپ کو اس وقت کی ایک تصویر دکھاتے ہیں جب آپ ایسی حالت میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ جھنجھلاہٹ کا مطلب ہے کہ آپ غصے میں کھول رہے ہیں اور بے چین ہیں۔ پریشانی کا لفظ بھی انہی معنوں میں آتا ہے۔ بائبل کہتا ہے ان بیماریوں کی کوئی حقیقت نہیں، ان کو اپنے نزدیک بھی نہ آنے دو اور ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون طور پر گزارو۔ اس سلسلے میں پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ اپنے غصے کی رفتار کو کم کر دو۔ ہمیں یہ اندازہ بالکل نہیں ہے کہ یہ غم اور غصہ کس قدر تیزی سے ہماری زندگی کو گھن لگا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس منحوس بیماری کو گلے لگا کر اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے دماغ اور روح کو بھی داغدار کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی اور صحت کی نشوونما کے لیے ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ جدید دنیا کی رفتار بہت تیز ہے، خدا کو یہ تیزی پسند نہیں ہے۔ وہ اس قدر شدید محنت اور جدوجہد کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم اس احمقانہ رفتار پر ہی چلنا چاہتے ہو تو چلتے رہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، مگر جب تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے تو پھر میرے پاس ہی رحم اور مدد کی درخواست لے کر آؤ گے، مگر میں تمہاری زندگی کو آج ہی سے پرسکون اور آسان بنانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ تم اپنی زندگی کو میری مرضی کے مطابق ڈھال لو۔ خدا ایک منتظم انداز سے آہستہ آہستہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، وہ انتہائی مستعد اور لیاقت والا ہے اور وہ ہم سے بھی یہی امید رکھتا ہے۔ ایک فزیشین نے اپنے مریض کو ایک عجیب سا دانشمندانہ مشورہ دیا جو کہ ایک بڑا ہی تیز تراز تاجر تھا۔ اپنی پریشانی کے عالم میں اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، بے شمار کام ہیں اور سب کام فوری طور پر انجام دینا ضروری ہے۔ میں روزانہ رات کو اپنا بریف کیس گھر لے کر آتا ہوں اور گھر میں بھی اپنا کام کرتا رہتا ہوں، کیا تمہاری مدد کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں، تاجر نے مایوسی سے کہا۔ تمام کام مجھے ہی انجام دینے ہیں اور وہ بھی جلد از جلد، کوئی دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا۔ میں ایک نسخہ تجویز کرتا ہوں، کیا تم کرو گے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ آپ شاید یقین نہ کریں، وہ نسخہ یہ تھا، کام کے دوران روزانہ 1 گھنٹے کی چہل قدمی پر نکل جاؤ اور ہفتے میں آدھا دن کی چھٹی کر لو۔ یہ وقت تمہیں کسی قبرستان میں گزارنا ہوگا۔ مریض نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، وہاں قبرستان میں آدھا دن میں کیا کروں گا؟ ڈاکٹر نے سمجھانا شروع کیا، وہاں چاروں طرف مختلف کتبوں کو دیکھو اور پڑھو۔ جو لوگ ان قبروں میں دفن ہیں اب وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان میں کئی مرنے والے اسی وہم کا شکار تھے کہ دنیا کا کام ان کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ اب غور کرو کہ ایک دن جب تم بھی وہاں چلے جاؤ گے تب بھی دنیا کا کام اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ میرے مشورے کے مطابق ہر قبر پر ذرا سی دیر کے لیے جا کر بیٹھو اور یہ عبادت یاد کرو، ان لوگوں کو ہم سے بچھڑے ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، مگر یہی لوگ ہمارے لیے آج بھی روشن مینارہ ہیں۔ یہ بات تاجر کے دماغ میں اچھی طرح سما گئی۔ اس نے اپنی تیز رفتاری پر قابو پا لیا۔ اب اس نے مان لیا کہ ذمہ داریوں کو مختلف جگہوں پر تقسیم کر دینا چاہیے۔ اپنی حیثیت کا اس نے خود تعین کر لیا۔ اس کی الجھنیں اور پریشانیاں کافی حد تک کم ہو گئی، بلکہ اب وہ زیادہ محنت سے کام کرنے لگا اور اس کا ادارہ ترقی کی منازل طے کرنے لگا۔ اپنے اندر کی کشیدگی، کھچاؤ اور تناؤ کو اعتدال پر لائیے۔ آپ خود ہی اپنی رفتار میں کمی لانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو ذرا دھیمے پن کی ضرورت ہے، آہستہ چلیں اور سوچ سمجھ کر بات کریں۔ پریشانی اور تردد سے دور بھاگیے، پرسکون رہنے کی مشق کیجیے، خدا کی مرضی اور انداز کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا تو آپ جلد ہی خاموشی اور اعتدال کی قوت کو جان لیں گے جو کہ آپ کے اندر پہلے ہی موجزن ہے۔ نارمن مصر کہتے ہیں، چیمپئن شپ یونیورسٹی کے ایک سابق ممبر نے مجھے بتایا کہ ان کا زیرک اور چلاک کوچ اکثر کہا کرتا تھا کہ ریس جیتنے کے لیے آغاز آہستگی سے کرو۔ اس نے کہا کہ ایک دم سے تیز بھاگنا کسی چوٹ یا ضرب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ریس میں حصہ لینے کے لیے مشکل کڑی ہو سکتی ہے۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آغاز آہستہ کرو اور پھر رفتہ رفتہ اپنی رفتار میں تیزی پیدا کرتے جاؤ۔ آغاز آہستگی سے کرو اور پھر یکساں ہموار رفتار پکڑو، اس میں تمہاری جیت ہے۔ اب یہ تیز رفتاری تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تمہارے دماغ، تمہارے بازوؤں اور تمہاری رگ رگ میں ایک خدائی قوت سما جائے گی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ خدا نے تمہارے بازو میں کوئی خاص طاقت جاری کر دی ہے؟ اب تمہارا جوڑ تمہارا ساتھ دے گا اور درد بالکل نہیں ہوگا۔ اپنے بازوؤں اور جوڑوں پر توجہ مرکوز رکھو اور ان سے باتیں کرو۔ الجھنیں تمہارے لیے نہیں ہیں۔ صوفے یا کرسی پر آرام سے بیٹھ جاؤ، سر سے پیر تک ایک ایک جوڑ پر توجہ دو، خدا تمہیں سکون عطا کرے گا اور پھر یہ احساس پورے جسم کے لیے پیدا کرو۔ یہ سارا عمل تمہارے لیے سکون لے کر آئے گا۔ اگر بغیر ذہنی تناؤ اور دباؤ کے کوئی کام شروع کرو گے تو نتیجہ تمہارے حق میں ہی آئے گا۔ خدا کے بتائے ہوئے رستے پر چلو اور صحیح رفتار پکڑتے جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ لہذا عام اور قدرتی انداز اپناؤ، دماغ کو آرام پہنچانے کی مشق کرو، یہ سیکھو کہ الجھن اور جھنجھلاہٹ سے کیسے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک وقفہ لے لیا کرو اور یہ الفاظ کہو، اب میں نے اپنی ذہنی پریشانی پر قابو پا لیا ہے، میں کافی سکون محسوس کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ مشق کرنے سے ہی آتا ہے۔ اس انداز سے جتنے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اچھے اور نیک خیالات رکھا کرو۔ ہمیں اپنا جسم کا روزانہ خیال رکھنا ہوگا۔ غسل، دانتوں کی صفائی اور ورزش روزمرہ کا لازمی حصہ ہے۔ ذہن کو تازہ اور فعال رکھو اور ہر چیز کی منصوبہ بندی کرو۔ مثلا کسی اونچے پہاڑ کو اپنے ذہن میں لاؤ، ایک وادی کے بارے میں سوچو، ایک جھیل کا تصور کرو جس میں چاند کا چہرہ نظر آ رہا ہو۔ دن بھر میں ایک بار اپنے مصروف ترین وقت میں اپنا کام چھوڑ دو، صرف 10 منٹ کے لیے اور سکون اور اطمینان محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ تیزی اور تراری پر قابو پانے کے لیے وقفہ بہت ضروری ہے۔
है। जज्बात के दबाव पर काबू हासिल करने के लिए फनी पहलू और असूल फन की मशक पहला कदम है और सिर्फ किताब पढ़कर भी कोई खास फायदा नहीं उठाया जा सकता, बस मामूली मालूमात भी मिल सकती है। अमल बेहद जरूरी है, दिल लगाकर और बाकायदगी के साथ। नॉर्मन विंसेंट कहते हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप अपने आप को पुरसकून और खामोश रखकर इसकी इब्तिदा करें। जोश के दौरान जिस्मानी हरकत में हिजान पैदा होता है, लिहाजा वर्जिश के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जो साफ सुथरी और सादा हो। सुकून की कुव्वत में इजाफा करने के लिए इत्मीनान से सोच विचार करें, क्योंकि ख्याल और एहसास दिमाग से होकर ही गुजरते हैं। दिमाग इसी वक्त आराम से रह सकता है जब बदन भी आराम से हो। गोया ये कहा जाए कि जिस्मानी हरकत दिमाग पर असर अंदाज होती है। नॉर्मन विंसेंट कहते हैं कि जेल में एक नुस्खा दर्ज है जिस गुस्से और हिजान अंगेज हालात में मैंने इन्हें बेहद मुफीद पाया है। मैंने बहुत से अफराद को ये बातें समझाई हैं और इनकी मशक से ऐसे हालात पर काबू हासिल किया जा सकता है। इत्मीनान और आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी के बाजुओं को मजबूती से थाम लो, पंजों से आगाज करो, यहाँ तक कि सुकून रफ्ता रफ्ता दिमाग तक पहुँच जाए। खुद ही महसूस करो कि तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा आराम से, और फिर ये अल्फाज कहो, मेरे पंजे आराम से हैं, मेरी उंगलियां पुरसुकून हैं और मेरा चेहरा भी फरहत महसूस कर रहा है। तस्वर में लाओ कि तुम्हारे जहन में एक खलबली मची हुई है और लहरें जोर और शोर से टकरा रही हैं, मगर जल्द ही लहरों का जोर खत्म हो गया है और झील की सतह बराबर हो गई है। 2-3 मिनट के लिए वो खूबसूरत तरीन मंजर अपनी निगाहों में लेकर आओ जो तुम कभी नहीं भूल सकते। मिसाल के तौर पर कोई दिल फरेब पहाड़ या डूबते सूरज का धंगे रंग, एक गहरी वादी जहाँ रंग बिरंगे ताजा ताजा फूल खिले हुए हों, या चांद का चेहरा झील में चमक रहा है। साकत हो जाओ और खामोशी इख्तियार करो। एक ऐसी अकली और कल्बी फहरिस्त तैयार करो कि जब कभी तुम पर कोई मुश्किल आन पड़ी, उसी वक्त तुमने खुदा को याद किया और खुदा ने तुमको इस मुसीबत से निजात दी। जिस कुव्वत ने आज तक मुझे हिम्मत अता की है वो आज भी मौजूद है और हमेशा मेरी मदद को आन मौजूद है। ज़हनी उलझन और परेशानी दूर करने का ये बेहतरीन इलाज है। नॉर्मन विंसेंट कहते हैं, इस बाब में मैंने जो नुस्खे तजवीज़ किए हैं, इनके अमल से तुम जल्द ही देखोगे कि कुशीदगी और उलझनें दूर होती चली जा रही हैं, तुम्हारी खुशियों में इजाफा हो रहा है और तुम्हारे जो भी काम है वो खुश असलूबी से पूरे होते चले जा रहे हैं।